میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے تیرے جج یا میرے جج۔ مسئلہ سیاسی ہو، عدالتی، صحافتی ہو یا انتظامی، ہمارے یہاں تقسیم اس قدر زیادہ ہے کہ فوراً یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ تیرے جج ہیں یا میرے جج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے ریاستی مداخلت پر احتجاج کیا تو ایک بار پھر تضادستان کی تقسیم واضح ہو گئی، اور یہ جائزہ لیا جانے لگا کہ یہ تیرے جج ہیں یا میرے جج، حالانکہ میرے تیرے کو چھوڑ کر انہیں ہمارے جج ہی کہنا، سوچنا اور لکھنا چاہیے۔ یہی تقسیم صحافیوں کے بارے میں بھی اپنا لی گئی ہے۔ ان صحافیوں نے کچھ کو میرے صحافی اور کچھ کو تیرے صحافی بنا رکھا ہے۔ میرے صحافی جھوٹ، پروپیگنڈا اور فیک نیوز بھی دیں تو واہ واہ، اور تیرے صحافی سچ بھی لکھیں تو لفافے۔ یہی حال سیاستدانوں نے بیوروکریسی کا بنا رکھا ہے۔ میرے افسر اور تیرے افسر کی تقسیم ایسی ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ ماضی میں تعینات افسروں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور اپنے پسندیدہ افسروں کو تعینات کر دیتی ہے۔ بدقسمتی سے جرنیلوں کے بارے میں بھی یہی رویہ ہے کہ ایک زمانے میں انصافی جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، آج کل ان پر الزام لگاتے نہیں تھکتے۔ نونی بھی ججوں، جرنیلوں، افسروں اور صحافیوں کے بارے میں اسی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ جب تک تضادستان میں یہ تقسیم برقرار رہے گی یہاں بہتری نہیں آئے گی۔ ہمیں سب کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ کوئی جج، افسر، جرنیل یا صحافی ہمارے خلاف فیصلہ کر دے یا کچھ لکھ دے تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ معاشرے اختلاف کو قبول کر کے زندہ رہتے ہیں، مگر اختلاف کو جرم بنانا بیماری کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے کہ کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں، اور کل کے دوست آج کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص، چاہے وہ جج ہو یا جرنیل، صحافی ہو یا افسر، کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اسے غلطی کا مارجن دے۔ ہر ایک کو بے ایمان، بے انصاف اور بکا ہوا قرار نہ دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایماندارانہ رائے ہی آپ کے خلاف ہو۔ 6 ججوں کی شکایت کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ تیرے جج ہیں یا میرے۔ ان کی شکایت کا ازالہ اور تفتیش ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ان کے ماضی کو کھنگالنا شروع کر دیں۔ تضادستان تاریخ کے اس موڑ پر ہے کہ جہاں ہمیں اپنے تضادات کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ تیرا میرا مہذب معاشروں میں نہیں چلتا۔ معاشرے کا سب کچھ ہمارا ہوتا ہے۔ جس قدر جلد ہم اس حقیقت کو اپنا لیں گے، بحیثیت قوم ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی سماجی، انتظامی اور سیاسی خرابی یہی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ سماج میں بھی ہمارا ایک دوسرے سے یہی رویہ ہے۔ اداروں کا بھی آپس میں یہی رویہ ہے۔ فوج سیاست، عدلیہ اور صحافت میں مداخلت کرتی آ رہی ہے۔ سیاستدان فوج اور عدلیہ میں مداخلت کرتے آ رہے ہیں، اور عدلیہ سیاست میں غلط طور پر اثر انداز ہوتی آئی ہے۔ ایک چیف جسٹس نے تو پوری انتظامی اور فوجی مشینری کو اس قدر بے بس کر دیا تھا کہ وہ خود بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ چاروں صوبوں کے افسر روزانہ اس کے دربار میں حاضری کے پابند تھے، اور وہ اپنی من مرضی کے فیصلے دے کر ملک کو درست سمت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو اس نے سبوتاژ کر کے ریاست کی چولیں ہلا ڈالی۔ اس طرح کئی آمر جرنیلوں نے ملک کی ثقافت، سیاست اور معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ افسر شاہی بھی حکمرانوں کے چشم ابرو پر کام کرتے ہوئے بدعنوانی اور ناانصافی کی مرتکب ہوتی رہی۔ ہم صحافیوں میں سے بھی کئی آمروں کے کاسہ لیس بن کر ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے کہ یہ سب کچھ غلط تھا، مگر اس کو درست کرنے کے لیے گلوٹین لگانا، پھانسیوں پر چڑھانا یا ان سے نفرت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ماضی کی غلطیوں کی معافی دی جائے اور آئندہ غلطیاں نہ کرنے کا وعدہ لیا جائے۔ جب معاشرہ ہماری طرح کی تقسیم کا شکار ہو جائے تو ہر طبقہ دوسروں کو غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، مگر اپنے آپ کو غلطیوں سے مبرہ قرار دیتا ہے، اپنے اعمال کا جواز پیش کر دیتا ہے۔ ہم صحافیوں کو لے لیں، ہم میں سے کئی ایک نے مارشل لاؤں کے جواز پیش کیے، کسی نے عامر کو اسلام کا سپاہی اور کسی کو روشن خیالی کا امام قرار دیا۔ اداریوں اور کالموں میں ملک غلام محمد، سکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے اقدامات کی تعریف کی جاتی رہی۔ جرنیلوں نے کسی سیاستدان کو ایماندار نہیں سمجھا، ہر ایک پر انگلی اٹھائی، حتیٰ کہ مشرقی پاکستان میں اپنی حکمت عملی کی ناکامی کا ذمہ دار بھی مجیب اور بھٹو کو قرار دے دیا۔
سیاستدانوں نے کارکردگی نہ دکھانے کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے یہ جواز پیش کیا کہ ہمیں کام کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ بیوروکریسی اپنی غلطیوں کی ذمہ داری فوجی اور سیاسی حکمرانوں پر ڈال دیتی ہے، حالانکہ اگر معاشرے میں اصلی شعور آ جائے تو ہر طبقہ اپنی اپنی غلطیوں کو مانے اور ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل اس دن حل ہوں گے جب ہم سب مانیں گے کہ سب سے غلطیاں ہوئیں، اب سب نے ہی اسے مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ غلطیوں کو ماننا ہی اصل بہادری اور اصل سچائی ہے۔ دنیا کی جس قوم نے بھی ترقی کیا اس نے پہلے اپنی غلطیوں کو مانا ہے، پھر ان کو ٹھیک کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ 6 ججوں نے جو مسئلہ اٹھایا ہے اسے ایک نئی صبح کا آغاز سمجھنا چاہیے، اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے فوری ایکشن لیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم سے فوری ملاقات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ کو اس معاملے پر تشویش ہے۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کا شافی حل نکال کر ہم بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ معاملہ صرف عدلیہ میں ایجنسیوں کی مداخلت کا نہیں بلکہ ہر ایک شعبے کی دوسرے میں مداخلت کا ہے۔ اس حوالے سے آئین میں ہر ادارے کی حدود اور ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی دستور سے ہٹتا ہے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ دستور ہی وہ واحد چیز ہے جس پر چل کر سیاست، معیشت، عدالت اور صحافت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس تحریر شدہ متفقہ دستور موجود ہے جس میں ہر طبقے کی ذمہ داریوں اور حدود کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ہمیں سب کو بار بار دستور پڑھنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ ہم نے ہو بہو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی فلاح اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔